السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ دوستو آج آپ کو سفیدہ فارمنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں ہم۔ دوستو سفیدہ لگانے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہونی چاہیے۔ دوستو یہ پودا آسٹریلیا سے منگوا کر پاکستان میں متعارف کروایا گیا۔ اس کو متعارف کروانے کی سب سے بڑی وجہ سیم ہے، کیونکہ یہ پودا سیم کے علاقوں میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سیم والے علاقوں میں بہت زیادہ لگایا جاتا ہے۔ دوستو سفیدے کا پودا لگانے کے لیے دیکھیں ہم پہلے اس کے سائز کے بارے میں، اور اس کو کتنے سائز کا لگانا چاہیے، کتنے فاصلے پر لگانا چاہیے، اس کے بارے میں دوستوں کو بتاتے ہیں۔ دوستو جب پودا لگانا ہو نا، اس کا زیادہ سے زیادہ سائز تقریباً 10 انچ ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا پودا نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جو بڑے سائز کے پودے ہیں نا وہ اکثر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی گروتھ بھی اچھی طرح نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ دیکھیں یہ پودے لگے ہوئے ہیں سفیدے کے، ان کی عمر اب ہو چکی ہے تقریباً 1.5 منتھ۔ ان کو لگائے ہوئے 1.5 منتھ ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 8 9 10 انچ کے لگائے تھے، اور اب یہ ماشاءاللہ تقریباً 1.5 فٹ تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تقریباً 2 سالوں میں یہ کافی سارا پودا بڑا ہو جاتا ہے، اور کم از کم اس کا ریٹ اس وقت تک 400 سے 500 تک چلا جاتا ہے۔ اور اس کو دوستو لگاتے وقت آپس میں جو سکیئر کی فارم کا فاصلہ ہونا چاہیے نا وہ تقریباً 4 فٹ ہونا چاہیے، کم از کم 4 فٹ، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو فاصلہ ہے یہ پودوں نے گروتھ بھی کرنی ہے، بڑھنا ہے، اور 4 فٹ سے فاصلہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بالکل نارمل فاصلہ لگ رہا ہے، یہ 4 فٹ فاصلہ ہے تقریباً یہ 2 پودوں کے درمیان۔ اس کے علاوہ دوستو جو دوست سفیدہ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ ایسے بھی فاصلہ تقریباً اگر ایسے دیکھیں تو یہ 2 پودوں کے درمیان فاصلہ 4 فٹ، اور اگر ایسے دیکھیں تو پھر بھی 2 پودوں کے درمیان فاصلہ 4 فٹ۔ یہ اور وہ یہ سکیئر کی فارم میں نا بہترین لگتے ہیں، اور ان کو ایسے ہی لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ان کو لگانے سے پہلے زمین کو زہر آلود کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان پودوں کو سینک کا بہت حملہ ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ درختوں کو کون سی بیماریاں لگنی ہیں، لیکن جب ایکسپیرینس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خاص طور جو سفیدہ ہے اس کو بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، لیکن جو خاص طور ایک بیماری ہے سینک ہے، وہ جب پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سفیدے کا پودا لگانے سے پہلے زمین میں زہر ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سینک کے لیے بہترین یہ کلوری سپرے ہے، وہ زمین میں ڈال لیا کریں تو اس کے نتائج بہترین ہوں گے۔ پھر پودے کا ضیاع بھی نہیں ہوتا، پودے مرتے بھی نہیں ہیں، اور گروتھ بھی بہترین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جب پودا کی فارمنگ کرنی ہوتی ہے سفیدے کی تو ہمیں زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کس طرح تیار کریں اور پانی کا کم سے کم خرچہ ہو، کیونکہ اکثر دوست یہ پودے اسی لیے لگاتے ہیں کہ پانی کی بہت کمی ہوتی ہے۔ دوستو یہ دیکھیں پانی کے کم سے کم خرچے کے لیے نا اور بھی بہت سے انتظام ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر پانی کی کچھ نہ کچھ سہولیات موجود ہونا وہاں پہ یہ پلنٹر کروانا بہترین ہوتا ہے۔ پلنٹر کی کھیلیاں بن جاتی ہیں اور اس میں پانی کا خرچہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کھیلیوں پہ لگا ہوا ہے، اور اس میں کھیلی کے اندر پانی جانا ہے، اور پانی کا خرچہ کافی کم ہو جاتا ہے۔
اور جب اس کی فارمنگ کرنی ہو کسی ریتلی جگہ پر جہاں پہ اتنا پانی کا وسائل نہ ہو تو ادھر گڑھا کھود کر اس میں پہلے تھوڑی سی جو سپرے ہے نا وہ گڑھے میں لازمی ڈالنی چاہیے تاکہ اس کو سینک سے بچایا جا سکے، کیونکہ جب پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس پر سینک بہت حملہ کرتی ہے اور اس کا نقصان کرتی ہے۔ گڑھا کھود کر اس میں پانی ڈالیں پہلے اور اس میں تھوڑی سی سپرے ڈال دیں تو پھر انشاءاللہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بالکل، اور بہترین گروتھ کرے گا، کوئی سینک اس پر حملہ نہیں کرتی، تو یہ پودا انشاءاللہ بہترین چلے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کی عمر ابھی 1.5 ماہ ہوئی ہے تو یہ پودا کا قد تقریباً 1.5 سے 2 فٹ تک پہنچ گیا ہے، اور یہ جب لگایا گیا ہے یہ تقریباً یہاں تک اس کا سائز ہے، یہاں تک یہ ماشاءاللہ اس کی اتنی گروتھ ہوئی ہے 1.5 منتھ میں۔ دوستو اس کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب اس کی جڑیں لگ جائیں صحیح تو اس کے بعد اس کو منتھ 1.5 منتھ 2 منتھ کے بعد بھی پانی ملتا رہے نا تو بالکل ایشو نہیں ہے، لیکن جو تقریباً 1 منتھ ہے نا اس میں اس کو پانی وافر مقدار میں دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی گروتھ کے لیے پانی تو پہلے ابتدائی دنوں میں تو ضروری ہے نا، بعد میں ہم اس کا پانی کم کر سکتے ہیں اور کافی کر سکتے ہیں، بالکل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین پودوں کی گروتھ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ان کی، یہ دیکھیں دوستو یہ بھائی نے یہ سفیدے کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان اندر کھیلیوں پہ سبزی بھی لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ ماشاءاللہ بہت بہترین کام ہے۔ اگر سفیدہ کے بارے میں اور کوئی کویسچن ہو دوستوں کا تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امید ہے کہ میں نے اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو یہ بہترین پودا کھڑا ہے، اور اب میں آپ کو ایک پودا دکھاتا ہوں جس کو سینک نے مار دیا ہے۔ یہ سینک اس کا واقعی نقصان کرتی ہے اگر اس کا سدباب نہ کیا جائے۔ یہ دیکھیں دوستو یہ بہترین پودا تھا اور سینک نے اس کو مار دیا ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے اور یہ مر جائے گا بس۔ یہ سینک کا سارا کمال ہے، اس نے سب نقصان کیا ہے۔ اگر الحمدللہ نقصان بہت کم ہے ادھر، لیکن اگر اس کو کاشت کرنے سے پہلے زمین میں زہر ملا دی جائے تو پھر اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تجربہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ ہے جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی ان کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فٹ رکھا گیا ہے، ایسے اور ایسے، یعنی پودوں کے درمیان فاصلہ 4 فٹ ہے، تو یہ بہترین فاصلہ ہے۔ اس میں ہم اور بھی کوئی چیز کاشت کر سکتے ہیں، اور 1 سال تک تو ایزیلی ہو سکتا ہے نا کچھ بھی، تو اس کے بعد 2 سال تک یہ پودے بڑے ہو جائیں گے، تو 2 سال کے بعد ان کو اوپر سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ اچھی خاصی انکم دے دیتے ہیں۔ اگر 1 ایکڑ میں ہم نے 2000 پودا لگایا ہے نا تو یہ بہترین مقدار ہے اس کی، اور 2 سال کے بعد یہ ایک بوٹا کم از کم 400 سے 500 روپے کا سیل ہوتا ہے، تو آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ کتنی انکم بنتی ہے۔ یہ دوستو تقریباً 20 لاکھ روپے بنتا ہے 2 سال بعد 1 ایکڑ کا، اور اگر ہم ایک سالانہ انکم لیں تو یہ تقریباً 1 ایکڑ کی 8 سے 10 لاکھ بنتی ہے، تو اور کوئی بھی ایسی فصل نہیں ہے جو اتنی ہمیں انکم دے، یہ واحد سفیدہ ہے جو ہمیں اتنی انکم دے رہا ہے، کیونکہ اس پودے کی گروتھ بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ فاسٹسٹ گروئنگ والا پودا ہے، اس کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ اور اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے۔ اللہ حافظ۔